بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کارنیور ڈائٹ کے سلسلے کا آخری لیکچر ہے، 5واں لیکچر ہے، جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ کارنیور ڈائٹ پہ کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں۔ ایک بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جی پچھلے لیکچر آپ کے جو تھے اس کا کیا کریں، یہ آپ نے چینج کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ ہے، لوگ غور سے سنتے نہیں ہیں، آپ بار بار سنا کریں۔ میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گٹ ڈیزیز ہو، ریبورٹ سنڈروم ہے اس سے، کیونکہ تمام آٹو امیون ڈیزیز یہ لیکی گٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ جس کو بھی پیٹ کی کوئی تکلیف ہے، اپھارا ہے، السریٹیو کولائٹس ہے، کوئی پرابلم ہے لیکی گٹ کا، ان کے لیے یہ ڈائٹ پلان ہے۔ یہ 400 سے لے کے یہ 404-5 تک، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پھر میں نے سلائڈ میں بتایا تھا کہ آپ کیٹو سے شروع کریں گے 3 سے 6 مہینے ایسا ایسا، پھر کیٹوور، پھر آپ کارنیور پہ آئیں گے۔ تو یہ پورا ہے۔ جو پچھلے لیکچر ہیں وہ لوگ جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے وہ 100% استعمال کریں۔ ہر بندے کا گٹ، ہر بندے کا معدہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو سبزی فائبر پسند ہے، وہ لیتا رہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو جن کو سبزی سے پرابلم آ رہا ہے یا پروسیس فوڈ سے پرابلم آ رہا ہے، وہ یہ ڈائٹ پہ آئیں گے۔ آٹو امیون ڈیزیز ہوگی، جتنی میں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے لیکچر نمبر 400 میں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ ان کے لیے۔ پھر میں ایک بات بتا دوں کہ پھر اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ یہ ساری بیماریاں لیکی گٹ اور انسولین ریزسٹنس سے ہوتی ہیں۔ جتنی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، مردانہ کمزوری ہے، دماغ کی کمزوری ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، اوبیسٹی ہے، کڈنی فیلر ہے، جب وہ سب اس سے ہوتی ہیں۔ اور یہ جڑ دیکھیں اس بیماریوں کی کیا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، کوکنگ آئل ہے، چینی شوگر والی پروڈکٹ ہیں، بار بار کھانا ہے، ٹینشن ہے اور ورزش نہ کرنا۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ، تو آپ کو یہ اس بیماریوں کے لیے، ابھی آپ علیحدہ کینسر کے علاج کر رہے ہوں گے، ساری بیماریوں کو تو اربوں روپے لگ جائیں گے، آپ کے سالوں سال لگ جائیں گے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں پہلے دن سے آپ کو کہ آپ اگر اس کو جڑ سے بیماری ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، نہیں تو آپ یہ شاخیں کاٹتے رہیں ایک ایک کر کے، کتنی شاخیں کاٹ لیں گے آپ۔ اس چیز کو سمجھیں۔ تو جن کو پرابلم نہیں ہے یہ لیکچر ان کے لیے نہیں ہے، جن کو ہے ان کے لیے، جو جس ڈائٹ پہ جو سوٹ ہے وہ کرتا رہے، لیتا رہے۔ یہ کنفیوژن دور کر لیں، میں آگے بھی لیکچر بناتا رہوں گا۔ یہ میں نے بھی لیکچر میں بتایا تھا، آپ دیکھیں کیٹو ڈائٹ شروع کریں، یہ لیکچر ہیں سارے۔ اس کے بعد آپ کارنیور ڈائٹ پہ آ جائیں، 6 مہینے کریں، 9 مہینے کریں، سال کریں، آپ کی بیماری ریورس ہو گئی، آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ اب آپ کبھی لو کارب پہ آ گئے، پھر کیٹو پہ آ گئے، پھر دوبارہ کارنیور پہ آ گئے، سال میں 2-3 مہینے یہ کر لی، باقی لو کارب پہ رہے۔ لو کارب پہ آپ دیکھیں فروٹ کھا سکتے ہیں، آپ نٹس کھا سکتے ہیں، آپ انجیر کھا سکتے ہیں، ڈیٹ کھا سکتے ہیں، یہ لیکن اپنی بیماری ختم ہونے کے بعد آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے ایسا ایسا۔ پھر جس چیز سے آپ کو پرابلم آئے وہ چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ سلسلے کا آخری لیکچر ہے۔ یہ ایک چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ گارنٹیڈ ہے، اور دنیا کی ہر کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وٹامن، منرل، نیوٹریشن، جتنے طاقت ہیں وہ بیف لیور میں ہے، بیل کے لیور میں ہے، اگر صحت مند ہو۔ اگر بیمار ہے پھر نہیں۔ پھر اس کے بعد میٹ ہے، بیل کا گوشت ہے، پھر اس کے بعد انڈے ہیں، اور اس کے بعد جو مکھن ہے یا بیف فیلو ہے جو بیل کی چربی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ بیف میٹ ہے، اس کے بعد عام میٹ، لیکن زیادہ ہے۔ جو مٹن ہے اس میں کم ہوتی ہیں، مٹن لیور میں بھی کم ہوں گی۔ تو یہ میں کیونکہ سب سے زیادہ بتا رہا ہوں اس لیے بیف کا ذکر ہے، انڈے کا ہے، دیسی انڈے ہیں، اور یہ بیف ٹیلو یا مکھن وغیرہ۔ تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اور 1 نمبر پرائرٹی کیا ہے کہ وہ جانور جو گھاس کھاتا ہو، چرتا ہو، دھوپ میں بیٹھتا ہو، وہ مرغی جو کہ دیسی مرغی ہے، باہر چرتی ہے، گھاس کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، اس کی بات ہے۔ یہ اس کے ڈیٹا ہے، اس کے مطابق ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ملتا ہے آپ کو، جو آج کل اویلیبل ہے وہی لے لیں، اس سے تھوڑا فرق پڑ جائے گا بس۔ یہ سارے ہیں، یہ اس کو بغیر سنیں۔ اچھا، ایک سوال بہت آ رہا تھا کہ جی یہ کچا گوشت لینا ہے یا پکا ہوا؟ جو میں کوانٹٹی بتا رہا ہوں، اگر آپ نے را میٹ لیا ہے تو 100 گرام ہوگا، پکا لیا ہے تو 65 گرام ہوگا۔ 35% ویٹ کم ہو جاتا ہے کوک کرنے کے بعد، کیونکہ پانی نکل جاتا ہے زیادہ تر، بتایا تھا نا 60% پانی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رف آئیڈیا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوشش کریں گراس فیڈ بیف لیں، مٹن لے لیں۔ اچھا، فش دنیا میں ٹاپ پہ ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، ان میں سے کوئی فش بھی یہاں نہیں ملتی، صرف 1 آدھ ٹراؤٹ ملتی ہے، اور یہ بہت مہنگی ہیں، اور یہ وائلڈ کارڈ ہونی چاہیے، فارمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹراؤٹ ملتی ہے بھی بہت مہنگی ہے،
اور یہ ان کے انڈے ہیں، یہ بہترین فوڈ میں آتا ہے لیکن یہاں نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں ذکر نہیں کرتا۔ یہ مچھلی کے انڈے ہیں، بچوں کے لیے بہترین ہے، اومیگا 3 وٹامن کے لیے اگر مل جائیں کہ بہت مہنگے ہیں۔ اس کے بعد انڈے ہیں، دیسی انڈے ہیں، نہیں ملتے جو انڈے مل رہے ہیں وہ لے لیں۔ اور سارے زیادہ تر جو وٹامن منرل ہیں یاد رکھنا وہ زردی میں ہوتے ہیں، سفیدی میں نہیں ہوتے۔ سب سے بہترین سورس وٹامن اے کی جو آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے، اسکن کے لیے بہت ضروری ہے، یہ سارے انڈوں میں نے بتایا اتنے وٹامن منرل ہوتے ہیں۔ یہ اب ڈیٹیل میں دیکھ لیں سارے کیا کچھ ہوتا ہے ان میں، K2 بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ پھر بیف ٹیلو ہے، یہ بیل کی گردے کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ چربی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ڈائٹ دیکھ لیں، میں نے بھی لیکچر بنایا تھا، یہ آپ جا کے سن لیں تفصیل سے۔ اس میں وٹامن دیکھیں، تمام وٹامن آ رہے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ آ رہے ہیں، اسموکنگ پوائنٹ بہت اچھا ہے اس کا، اومیگا 3 ہیں، اومیگا 6 ہیں، ٹرانس فیٹ ہے، CLA ہے۔ یہ ڈیٹیل میں یہ بیف ٹیلو ہے، مٹن ٹیلو، دیسی گھی ہے، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے، اور یہ سارے آپ دیکھ لیں تسلی سے۔ تو یہ سارا، یہ ڈاکٹر برگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈے ہائیسٹ جو نیوٹریشن ڈینس ہے گوشت وغیرہ سے انڈے ہیں، پھر میٹ ہے، پھر ڈیری ہے، پھر پلانٹ سب سے کم ہے۔ تو یہ پورا ڈیٹا ثابت ہو چکا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں کسی قسم کی۔ تو اگر آپ کو گراس فنش اور چٹی دیسی نہیں ملتے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ آپ فارمی انڈے لے لیں، جو گوشت مار کے آ رہا ہے، جو چکن مل رہا ہے بوائلر وہ لیتے رہیں، لیکن اس سے کم ہو جائے گا، وہ فائدے جو آئیڈیل ہے وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم جب بھی بیان کریں گے یا کوئی کتاب لکھیں گے تو آئیڈیل چیز پہلے بیان کی جاتی ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جب کارنیور ڈائٹ میں میگنیشیم ہے، سب سے امپارٹنٹ منرل ہے، اور کیٹو ڈائٹ پہ بھی ہمیں سپلیمنٹ لینے پڑتے تھے۔ 100 گرام بیف میں 25 سے 30 ملی گرام ہوتا ہے، آپ نے 500-600 گرام لینا ہے تو 180 ملی گرام یہ ہو جائے گا۔ پھر 2 انڈے لیں گے آپ 15 ملی گرام وہاں مل جائے گا، چیز آپ لیں گے 12 ملی گرام وہاں سے مل جائے گا، لیور میں 10 ملی گرام مل جائے گا، بون براتھ آپ 1 گلاس پئیں گے 125 ملی گرام مل جائے گا، اور بیف 600 گرام 180 ملی گرام، یہ 342 ہو جائے گا۔ یہ بایو اویلیبل منرل ہے، یاد رکھنا، یہ گوشت انڈے بون براتھ سے آ رہا ہے۔ یہ 300 بھی ہو جائے 250 بھی ہو جائے تو کافی ہے آپ کے لیے۔ باقی جو پرابلم ہے یہ دیکھیں، جو ہم باقی میگنیشیم لیتے ہیں یہ ڈائٹری فائبر منرل میگنیشیم کو ایبزارب نہیں ہونے دیتے، آکسلیٹ منرل کو بائنڈ کرتا ہے، آئرن کو بائنڈ کرتا ہے، کیلشیم کو، پوٹاشیم کو، زنک کو بائنڈ کر دیتا ہے، وٹامن ڈی کو باؤنڈ نہیں کرنے دیتا۔ جتنے یہ فوڈ ہیں، کیونکہ یہ سب ہم چھوڑ رہے ہیں ویجیٹیبل جتنے آکسلیٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو میٹ سے 200-250 گرام بھی لیں گے وہ بہت ہوگا۔ یہ فش پولٹری وغیرہ اس میں ہوتا ہے، سب ہے۔ پھر پوٹاشیم دیکھ لیں آپ، بیف میں 325 ملی گرام 100 گرام میں ہوتا ہے، 500-600 گرام لینا ہے آپ نے، 4 انڈے 500 ملی گرام، 1 بون براتھ 150 ملی گرام، تو 2600 ملی گرام ہو جائے گا۔ نارمل ریکوائرمنٹ 5000 ہے، لیکن یہ بایو اویلیبل ہے، یہ بھی کافی رہے گا آپ کو۔ اگر کمی بھی ہو تو آپ یوسفٹ کے لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل ہے ساری، اس میں میٹ میں سارا کمپیریبل ہے۔ یہ ڈیٹیل ہے سلی کے لیے، آپ دیکھ لیں جو سا بھی آپ لینا چاہے، مٹن، بیف ٹیلو، چکن، سب میں ڈیٹیل ہے۔ تیسرا کیلشیم ہے۔ اب دیکھیں چیز میں 100 گرام میں 700 ملی گرام ہے، 4 انڈوں میں 300 ملی گرام ہے، 1 گلاس بون براتھ میں 100 ملی گرام ہے، اور ٹوٹل یہ ہو گیا 1100 ملی گرام۔ اگر آپ ان ڈائٹوں سے لے رہے ہیں تو 400 سے 600 ملی گرام کافی ہے، کیونکہ یہ 100% ایبزارب ہوگا۔ باقی سبزیوں سے، منرل سے ابھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ 10-20% سے زیادہ ایبزارب نہیں ہوتا۔ جو آپ سپلیمنٹ بھی لیتے ہیں وہ ٹاکسک ہے، وہ نقصان دہ ہیں بہت زیادہ، وہ سیدھا جا کے خون کی رگوں میں بند ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ بایو اویلیبل ہے، بہترین فارم ہے کیلشیم کو، تو یہ ڈبل ڈوز ہو جائے گا، اس سے کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ ان سب میں کتنی کیلشیم ہے، کتنا وہ سارا، یہ سب ڈیٹیل ہے، ڈاکومنٹڈ۔ تو فرض کریں کہ ہم جو ایک بندہ جس کو کوئی آنترون کی بیماری ہے یا آٹومیون ڈیزیز ہے یا کینسر ہے، تو وہ اگر 600 گرام زیادہ بھی لے سکتا ہے، لیکن منیمم میں لگا رہا ہوں۔ بیف لیتا ہے ڈیلی، 4 انڈے 200 گرام ایگ بن جائے گا، 1-2 گلاس بون براتھ پی لیتا ہے، چیز لے لیتا ہے، اور 50-70 گرام فیٹ لیتا ہے۔ اب جو بیف کے اندر فیٹ ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ بیف ٹیلو لے لے، مکھن لے لے، دیسی گھی لے لے، اس کو کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیچھے آپ جا کے سب ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی منرل کسی تقریباً ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی سوائے ایک کے۔ یہ اس کے علاوہ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کریٹینین، یہ بہت مہنگا سپلیمنٹ آ رہا ہے، 350 ملی گرام 100 گرام میں ہے، 300% زیادہ بایو اویلیبل ہے۔ جو ٹیبلٹس آ رہے ہیں وہ مہنگا بھی بہت ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ابزارب نہیں ہوتے۔ ایل کارنیٹین آپ کو مل جائے گا 150 ملی گرام، گلوٹاتھیون ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ مل جائے گا۔ کارنوسین یہ اینٹی گلیکیشن اینڈ پروڈکٹ کو روکتا ہے، اور CLA یہ بہترین فیٹ ہے جو آتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو مفت مل، یہ سب ڈیٹیل ہے، ریفرنس ہے
کہ بیف میں کیا کیا کتنے کتنے ہوتے ہیں. یہ آئرن اتنا زیادہ مل جائے گا آپ کو کہ انیمیا کبھی نہیں ہوگا آپ کو. یہ میں نے ریفرنس دے دیے ہیں, یہ آپ سلی سے سارا دیکھ لیں. اچھا, اس کے بعد صرف ایک سپلیمنٹ, کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں فش نہیں مل رہی, جو پاکستان میں رہنے کی وجہ سے اگر آپ فش جیسے میں نے بتایا تو اس میں وٹامن D3 بھی ہوتا ہے, اومیگا 3 بھی ہوتا ہے. پھر مجبوری ہے کہ ہمیں پھر یہ 5000 آئی یونٹ وٹامن D3 اور 100 K2 لینا پڑے گا, اور اومیگا 3 بھی اگر جو لوگ زیادہ اچھا رزلٹ چاہتے ہیں تو وہ 1000 سے 2000 ملی گرام DHA اور EPA لے لیں. یہ کافی رہے گا. اگر فش مل رہی ہے یا باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ریفرنس ہے سارے, کتنے ملی گرام پروٹین ہے, کتنی فیٹ ہے کس چیز میں, یہ سارے ریفرنس ہیں. یہ آپ تھلی سے سن لینا جا کے, انشاءاللہ اس میں کوئی ہوگا تو میں اگلے لیکچر میں پھر کلیئر کر دوں گا. آپ پورا لیکچر غور سے بار بار سنا کریں. اچھا جی, اللہ حافظ.